کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ قابل بن جائے، سمجھدار بن جائے، پھر تم اسے کیا کرو؟ قرآن مجید پڑھاؤ۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، جامع الاحادیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من علم ابنہ القرآن نظرا، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا۔ ناظرہ جیسے ہم آج کل بچوں کو مسجد اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ ناظرہ قرآن شریف دیکھ کے پڑھتا ہے، نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، صرف نظر کے ساتھ دیکھ کے پڑھتا ہے۔ اتنا کیا باپ نے کہ اس کو بچے کو کسی مدرسے میں کسی حافظ کے پاس یا کسی صحیح قرآن پڑھنے والے شخص کے حوالے کر دیا، اس نے 1.5-2 سال میں اس کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیا۔ اب وہ بچہ ناظرہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس باپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش فرما دیتا ہے۔ اب بچے کو قرآن پڑھانے کی اتنی برکت اور اتنا بڑا انعام ہے، ہم صرف دنیا کمانے کی غرض سے ہم بچوں کو قرآن شریف پڑھانے سے دور رکھتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، نہ ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، نہ کسی نے اس پر فتویٰ لگایا۔ دنیاوی تعلیم آپ ضرور دلائیں، بچوں کو ہنر ضرور سکھائیں، بچوں کو دنیا میں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے تمام راستے بتائیں، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے قرآن کو پیٹھ نہ دیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بچے کو قرآن سے جاہل نہ بنا دیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی لالچ میں اپنے بچے کو مسجد اور مدرسے کا ٹائم نہ دیں۔ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ بچے آپ کے جلدی چھٹی کر کے جاتے ہیں، صبح میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کم ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب نے کہا مولانا صاحب کیا کروں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیوشن پہ جاتے ہیں، چھٹی دے دو۔ حافظ صاحب بیٹھے سامنے، فلاں نے کہا میرے بچے ٹیوشن جائیں گے، چھٹی دے دو، فلاں نے کہا میرے بچے ٹیوشن جاتے ہیں، چھٹی دے دو۔ میں نے 1 ہفتہ خود بیٹھ کے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے مدرسے کے جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، کم از کم 2 گھنٹے، اس سے کم کسی بچے کو چھٹی نہیں دیں گے۔ اگر کسی والد نے کہہ دیا کہ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹائم دے دو، تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کو قرآن عزیز ہے تو 2 گھنٹے قرآن کے ہیں، نہ یہ کسی ماسٹر کے ہیں، نہ کسی ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر کے ہیں۔ صحیح کہا غلط کہا؟ یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو مدرسے کا ٹائم ہے، یہ کس کا ہے؟ قرآن مجید کا ہے۔ اس کے بعد اگر قاری، حافظ، مدرسے کا مؤذن، مدرسے کا خطیب اور امام آپ کے بچوں کو تربیت نہ دے، نہ پڑھائے، بے شک آپ پوچھ لیں کہ حافظ صاحب 2 سال میں نے یہ بچے آپ کے حوالے کیے ہیں، 2 سال میں آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ حق بنتا ہے۔ لیکن آپ بھیجیں 10 منٹ، بھیجیں 15 منٹ، بچہ آتے ہی قاعدہ لے کے کھڑا ہے کہ مجھے سبق دو، میں ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہوں، دوسرے بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میں تمام اپنے نمازیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ہم آپ کے سامنے اتمام حجت کے لیے عرض کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نورانی مسجد 30 سال فلاں عالم دین کے پاس تھا، وہاں کے کتنے لوگوں کو اس نے قرآن پڑھایا۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، ہم کہتے رہے، ہم وقت دیتے رہے، ہم منتیں کرتے رہے، لیکن لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیرے قرآن کریم کو پیش دیا، اس کی قدر نہ کی، تو اس میں ہم بری الذمہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تمام لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں۔ اس لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کو صبح سے لے کے 2 بجے تک آپ کے بچوں کو اسکول پڑھنے کا ٹائم ہے، کالج میں جانے کا ٹائم ہے، یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہے۔ 2 بجے کے بعد عصر تک آپ کے بچوں کو ٹائم تو قرآن مجید کو دینا چاہیے نا۔ اسکول کا ٹائم ہم نہیں لے رہے، جو آپ کسی وجہ سے پریشان ہو کہ ہم یہ بچے اسکول کے ٹائم پہ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے بچوں کی انٹرویو لیا، اکثر بچے ایسے ہیں، اکثر بچے غربت کی وجہ سے ایسے ہیں جن سے ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں اسکول پڑھتے ہیں؟ بعض بچوں نے کہا کہ ہم فلاں اسکول میں پڑھتے تھے، اب ہم نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس یونیفارم کے پیسے نہیں تھے، اسکول والوں نے نکال دیا۔ ہمارے پاس منتھلی فیس نہیں تھا، اسکول والوں نے نکال دیا۔ ہمارے پاس کورس نہیں تھا، اسکول والوں نے نکال دیا۔ یہ دنیا والے تو دھتکار رہے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے، کہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔
آج میں کہہ رہا ہوں واضح طور پہ، اور اپنے تمام مقتدیوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں، آپ مجھے 50 بچوں کا لسٹ بنا کے دے دیں، یہ 50 بچے ہیں جن کو اسکول پڑھانا ہے، ہم اس کے اسکول کا انتظام بھی کر لیں گے، بشرطے کہ آپ پڑھانے والے بن جائیں۔ آپ 50 بچوں کا لسٹ بنا کے دیں، ہم کسی ادارے میں جا کے کہیں گے کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے ہیں جن کو اسکول کے لیے ایک ٹیچر کی تنخواہ چاہیے، ہم منظور کروانے کے لیے چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ فلاحی ادارے تعاون کریں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا، یونیفارم کا، کتابوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ آگے تو بڑھیں۔ اب اگر ہم کسی ادارے کو اپنے مدرسے مسجد آنے کی دعوت دیں گے تو سب سے پہلے وہ وزٹ کرے گا، وزٹ کرنے کے بعد مجھ سے وہ رجسٹر مانگے گا، رجسٹر میں کوئی بچہ نہیں ہے، مدرسے کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، وہ کہاں سے انتظام کریں گے، وہ کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، تو ابتدائی طور پر ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، جب بچوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی ہم دعوت دیں گے ادارے کے لوگوں کو، وہ یہاں آ کر وزٹ کریں گے، وزٹ کرنے کے بعد جیسے دوسرے مدارس میں وہ دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ہمیں تو کہا، مجھے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر 50 کے لگ بھگ بچے ہیں تو ہم آپ کو 2 ٹیچر کا انتظام کر کے دیتے ہیں، اداروں نے کہا ہے، لیکن ہمارے لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام مزدوروں سے کہہ رہا ہوں، ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو اپنے بچے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ آئیں، بچے لے آئیں، ابتداً ہم اس کو قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیں گے، قاعدہ پڑھانا شروع کر دیں گے، تعداد بڑھ جائے گی، ہم اداروں کے لوگوں کو دعوت دے کر وزٹ کرائیں گے، آپ کے بچوں کے اسکول جو ہے کم از کم پرائمری تک کا انتظام ہو جائے گا۔ کریں گے تعاون آپ ہم سے؟ بولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ادارے میں کوئی دین کا اور دنیاوی تعلیم ہو تو آپ آگے بڑھیں گے، جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز فرق پڑے۔ ہم بھی کہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ لوگ نہیں ہیں، ہم کس کو لائیں؟ آپ بھی کہیں گے کہ یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہے، ہم بچے کیوں بھیجیں؟ تو پھر کبھی کسی بھی وقت یہ انتظام نہیں ہو پائے گا، تو اس انتظام ہونے کے لیے کچھ عملی اقدام کرنا پڑے گا۔